بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 3، وی لاگ نمبر 273 اور پیج ہے 306۔ قصص الانبیاء اردو میں ہے یہ کتاب، اور واقعہ بیان چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ناظرین آپ کے سامنے 2 قسطیں پیش کر چکے ہیں، تیسری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ رائٹر تصنیف مولانا عبد المنان صاحب، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر، آیات لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ زخم ہے زلف ایاز میں۔ ناظرین تیسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالی شان پر، یعنی عالی شان پرتکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 700 کوشک، 700 حرموں کے واسطے، 700 کوشک 700 حرموں کے واسطے، اور 300 کوشک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیویوں اور حرموں کے پاس چلے جاتے تھے، اور پھر سب سے جمع بھی کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالی شان کے ساتھ ایک کوشک بھی بنوایا تھا کہ درازی بھی اس کی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ اس کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا، اور اس کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا، اور لعل و فیروز اور زمرد اور مراد اور مردار اور مروارید سے مرصع کیا تھا، اور اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے چاروں طرف کونوں پر چاندی کے درخت، اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی اور پتے اس کے زمرد سبز کے لگائے گئے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطا اور طوس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بھرا ہوا تھا، اور خوشے مثل انگور کے تھے، اور جو لعل و یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی۔ اس پر آدمی بیٹھتے، اور ان کے پیچھے جنوں انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج پوشی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیئت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا، اور طوطا اور طوس بھی بحکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیتے تھے، اور پھر اس سے بوئے مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر زبور پڑھتے تھے، اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے۔ ناظرین یہ ولاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔
بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ وی لاگ کی صورت میں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ قہر و جبر کے بت یہ جو سامنے کھڑے ہیں، پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں، ایک کن کی مار ہیں یہ جتنے گوار ہیں، یہ تاریخی سلسلہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔